بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصواعق المحرقہ پارٹ نمبر 50۔ پھر اس نے اسے مار دیا اور اس کے ساتھ آپ کے بھائیوں اور آپ کے بھائی حضرت حسن کے بیٹوں اور حضرت جعفر حضرت عقیل کی اولاد میں سے 19 آدمیوں اور ایک قول کے مطابق 20 آدمیوں کو قتل کر دیا۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس وقت روئی زمین پر ان لوگوں کا کوئی ہمسر موجود نہ تھا۔ جب آپ کے سر کو ابن زیاد کے پاس لایا گیا تو وہ اسے ایک تشت میں رکھ کر آپ کے دانتوں پر چھڑی سے مارنے لگا اور بڑے فخر سے کہنے لگا، میں نے اس جیسا خوبصورت آدمی نہیں دیکھا، اگرچہ یہ خوبصورتی دانتوں کی وجہ سے ہے۔ اس وقت آپ کے پاس حضرت انس موجود تھے۔ وہ افدیدہ ہو کر کہنے لگے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت مشابہت رکھتے تھے۔ اسے ترمذی وغیرہ نے روایت کیا ہے۔ ابن ابی الدنیا نے روایت کیا ہے کہ وہاں یہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے۔ آپ نے سفر میں اپنی چھڑی کو اٹھا لو، میں نے بہت دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دونوں ہونٹوں کے درمیان بوسہ دیتے دیکھا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ رونے لگے تو ابن زیاد نے کہا، اللہ تعالیٰ تیری آنکھوں کو رلائے گا، اگر تو بوڑھا نہ ہوتا تو تیری بکواس پر میں تجھے قتل کر ڈالتا۔ تو آپ یہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے، اے لوگو، آج کے بعد تم غلام بن گئے ہو، تم نے ابن فاطمہ کو قتل کر دیا ہے اور ابن مرجانہ کو امیر بنا دیا ہے۔ خدا کی قسم یہ تمہارے بہترین آدمیوں کو قتل کر دے گا اور تمہارے برے آدمیوں کو غلام بنا لے گا۔ بس اس آدمی کے لیے ہلاکت ہو جو ذلت اور عار سے راضی ہو جائے۔ پھر فرمایا، اے ابن زیاد، میں تجھے وہ بات ضرور بتاؤں گا جو اس سے بھی زیادہ تجھے غصہ دلانے والی ہوگی۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے حضرت حسن کو دائیں حضرت حسین کو بائیں ران پر بٹھایا اور پھر ان دونوں کے سروں پر ہاتھ رکھ کر فرمایا، اے اللہ، میں ان دونوں کو تیرے اور صالح مومنین کے پاس امانت رکھتا ہوں۔ اے ابن زیاد، تیرے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت کا کیا حال ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ابن زیاد سے اس کا بدلہ لیا۔ ترمذی کے نزدیک ایک صحیح روایت ہے کہ جب اس کے سر کو لایا گیا اور اس کے ساتھیوں کے سروں کے ساتھ مسجد میں نصب کیا گیا تو ایک سانپ آ کر سروں میں گھس گیا، یہاں تک کہ اس کے نتنے میں داخل ہو گیا۔ پھر تھوڑی دیر ٹھہرا، پھر باہر آیا، پھر آ کر 2-3 بار ایسے ہی کیا اور اس کے سر کو بھی وہیں نصب کیا گیا جہاں حضرت حسین کے سر کو نصب کیا گیا تھا۔ یہ کام کرنے والا مختار بن ابی عبید تھا۔ اس کے ساتھ شیعوں کا ایک گروہ تھا جو حضرت حسین کو بے یار و مددگار چھوڑ دینے کی وجہ سے منتدم تھا اور چاہتا تھا کہ اس داغ کو دھو دیا جائے، اور مختار کے پیروکاروں میں سے ایک گروہ نے کوفہ پر قبضہ کر لیا اور حضرت حسین سے جنگ کرنے والے 6000 آدمیوں کو بری طرح قتل کیا اور ان کا سردار عمر بن سعید بھی قتل ہوا۔ حضرت حسین کے خصوصی قاتل شمر کو ایک قول کے مطابق مزید عذاب دیا گیا اور اس کے سینے اور پشت کو گھوڑوں سے روندا گیا، کیونکہ اس نے حضرت حسین کے ساتھ بھی یہی کچھ کیا تھا۔ لوگوں نے اس پر مختار کا شکریہ ادا کیا، لیکن آخر میں اس نے نہایت خباثت سے کام لیتے ہوئے خبر دی اور اسے یہ خیال ہوا کہ اس پر وحی ہوتی ہے اور ابن حنیفہ امام مہدی ہے۔ اور جب ابن زیاد نے 30,000 لشکر کے ساتھ موصل میں پڑاؤ کیا تو مختار نے سن 69 ہجری میں اس کے لیے ایک گروہ تیار کیا جس نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو عاشورہ کے روز فرات پر قتل کر دیا اور ان کے سر مختار کو بھیج دیے، تو اس نے انہیں وہیں نصب کروایا جہاں حضرت حسین کا سر نصب کیا گیا تھا۔ پھر اسے وہاں سے ہٹا دیا گیا یہاں تک کہ سانپ اس میں داخل ہوا، جیسا کہ بیان ہو چکا ہے۔ عبد الملک بن عمر کہتا ہے کہ یہ عجیب اتفاق ہے کہ میں ابن زیاد کے پاس قصر عمارت میں گیا تو لوگ 2 قطاروں میں اس کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور حسین کا سر ایک ڈھال پر اس کے دائیں طرف پڑا تھا۔ پھر میں مختار کے پاس اسی قصر عمارت میں گیا تو ابن زیاد کے سر کو وہاں پڑا پایا اور لوگ اسی طرح اس کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر میں عبد الملک بن مروان کے پاس گیا تو مصعب کے سر کو وہاں اسی طرح پڑے پایا۔ میں نے اسے یہ بات بتائی تو اس نے کہا، اللہ تجھے 5واں سر وہاں نہ دکھائے، اور مال کو گرانے کا حکم دے دیا۔ جب ابن زیاد نے حضرت حسین کے سر اور آپ کے ساتھیوں کے سروں کو اتارا تو انہیں آل حسین کے قیدیوں کے ساتھ یزید کی طرف بھیجا۔ جب یہ یزید کی طرف پہنچے تو کہتے ہیں کہ اس نے آپ کے لیے مغفرت کی دعا کی اور ابن زیاد سے بانداز تجاہل پیش آیا اور آپ کے سر اور بقیہ بچوں کو مدینہ کی طرف بھیج دیا۔ سبت ابن الجوزی وغیرہ نے کہا ہے، یہ مشہور بات یہ ہے کہ وہ شامیوں کو اکٹھا کر کے سر کو چھڑی سے مارنے لگا اور اس نے پہلی بات کو برملا کہا اور دوسری بات کو پوشیدہ رکھا۔ اس پر
قرینہ یہ ہے کہ اس نے اپنی زیاد کے مقام کو بڑھانے میں یہاں تک مبالغہ سے کام لیا کہ اسے اپنی عورتوں کے پاس لے گیا۔ ابن جوزی نے کہا ہے کہ یہ بات اس شخص سے سرزد ہونا مجھے بھی تعجب نہیں جس نے حضرت حسین کے دانتوں پر چھڑی ماری اور آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر کے اور عورتوں کو برانہ منہ اونٹوں پر سوار کرا کے لے گیا۔ کہتے ہیں بلکہ سر اس کے خزانے میں تھا، اس لیے کہ سلیمان بن عبد الملک کے خواب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ ملاطفت کرتے اور خوشخبری دیتے دیکھا۔ اس نے حضرت حسن بصری سے اس کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے فرمایا شاید تو نے آپ کی آل سے کوئی نیکی کی ہے۔ اس نے جواب دیا ہاں، میں نے سر حسین کو یزید کے خزانے میں دیکھا تو میں نے اسے 5 کپڑے پہنائے اور میں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس پر نماز جنازہ پڑھی اور اسے قبر میں دفن کر دیا۔ تو حضرت حسن بصری نے فرمایا یہی وجہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے اظہار رضامندی فرمایا ہے۔ تو سلیمان نے حکم دیا کہ حضرت حسن کو قیمتی انعام دیا جائے۔ یزید نے سر حسین کے ساتھ جو کچھ سلوک کیا اس کا بیان گزر چکا ہے۔ اس وقت اس کے پاس قیصر کا ایلچی موجود تھا۔ اس نے عذرائے تعجب کہا کہ ہمارے پاس ایک جزیرے کے دیر میں حضرت عیسیٰ کے گدھے کا کھر ہے، ہم لوگ ہر سال تمام علاقوں سے آ کر اس کا حج کرتے ہیں اور نظریں مانتے ہیں، اس کی ایسی تعظیم کرتے ہیں جیسے تم اپنے کعبہ کی تعظیم کرتے ہو۔ اس میں گواہی دیتا ہوں کہ تم باطل پر ہو۔ ایک ذمی نے کہا میرے اور حضرت داؤد کے درمیان 70 آبا کا فاصلہ ہے اور یہود میری تعظیم اور احترام کرتے ہیں اور تم نے اپنے نبی کے بیٹے کو قتل کر دیا ہے۔ آپ کے سر پر پہرہ لگایا گیا تھا، جب کبھی وہ کسی منزل پر پڑاؤ کرتے اسے نیزے پر رکھ لیتے اور اس کا پہرہ دیتے۔ اسے ایک راہب نے دیر میں دیکھا اور اس کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے اسے اس کے متعلق بتایا تو اس نے کہا تم بہت برے لوگ ہو، کیا تم 10,000 دینار لے کر اس رات سر کو میرے پاس رہنے دو گے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ اس نے سر کو لے کر اسے دھویا، خوشبو لگائی اور اسے اپنی ران پر رکھ کر آسمان کی بلندی کی طرف دیکھنے لگا۔ صبح تک روتا رہا اور پھر مسلمان ہو گیا کیونکہ اس نے سر سے آسمان تک ایک روشن نور دیکھا۔ پھر وہ دیر سے سب کچھ چھوڑ کر نکل گیا اور آل بیت کی خدمت کرنے لگا۔ ان پہرے داروں کے پاس کچھ دینار بھی تھے جو انہوں نے حضرت حسین کے لشکر سے حاصل کیے تھے۔ انہوں نے تھیلیوں کو کھولا تاکہ دیناروں کو تقسیم کرے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ ٹھیکریاں بن گئی ہیں، ہر ایک کے ایک طرف لکھا ہوا تھا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ اور دوسری طرف وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ کے الفاظ لکھے ہوئے ہیں۔ خاتمہ میں اس امر پر بھی بحث ہوگی کہ کیا یزید پر لعنت کرنا جائز ہے یا ایسا کرنے سے رکنا چاہیے۔ حضرت حسین کے حریم کو قیدیوں کی طرح کوفہ میں لایا گیا تو اہل کوفہ رو پڑے۔ حضرت زین العابدین بن الحسین نے فرمایا سنو یہ لوگ اگر ہماری وجہ سے روتے ہیں تو ہمیں کس نے قتل کیا ہے؟ حاکم نے متعدد طرق سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے یحییٰ بن زکریا کے خون کے بدلے میں 70,000 آدمیوں کو قتل کیا اور میں حسین بن علی کے خون کے بدلے میں 70,000 آدمیوں کو قتل کرنے والا ہوں۔ ابن جوزی کے اس حدیث کو موضوعات میں ذکر کرنا درست نہیں۔ حاشیے میں لکھا ہے ابوبکر الشافعی الغیرانیات میں اس حدیث کو موضوع سند کے ساتھ بیان کیا ہے اور حاکم نے اسے ابو نعیم سے 6 آدمیوں کے طریق سے بیان کیا ہے اور اسے صحیح کہا ہے، اور ذہبی نے تلخیص میں اس سے موافقت کی ہے اور کہا ہے کہ یہ مسلم کی شرط پر ہے۔ حاشیہ ختم۔ اس تعداد کا آپ کے سبب سے قتل والوں کی تعداد کی طرح ہے۔ قتل ہو جانا اس بات کو مستلزم نہیں کہ یہ تعداد آپ سے جنگ کرنے والوں کی تعداد کی طرح ہے، کیونکہ اس فتنہ نے متقی لوگوں سے تعصبات اور مقاتلہ تک نوبت پہنچا دی تھی۔ حضرت امام زین العابدین علم زہد عبادت میں اپنے باپ کے خلف تھے۔ جب آپ نماز کے لیے وضو کرتے تو آپ کا رنگ زرد پڑ جاتا۔ آپ سے اس بارے میں دریافت کیا گیا تو فرمایا آپ نہیں جانتے کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں۔ بیان کیا گیا ہے کہ آپ ایک دن رات میں 1000 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ ابن احمدون نے زہری سے بیان کیا ہے کہ عبد الملک آپ کو مدینہ سے بہت وزنی بیڑیاں ڈال کر لایا، آپ کو محافظوں کے سپرد کر دیا۔ زہری آپ کو الوداع کرنے آئے تو رو کر کہنے لگے میں چاہتا
ہوں کہ میں آپ کی جگہ اس حالت میں ہوتا۔ آپ نے فرمایا تو یہ خیال ہوگا کہ اس سے مجھے تکلیف ہوتی ہوگی، اگر میں چاہوں تو یہ تکلیف نہ ہو۔ یہ لوہا مجھے عذاب الہی کی یاد دلاتا ہے۔ پھر آپ نے اپنے ہاتھ، پاؤں، بیڑیوں اور ہتھکڑیوں سے نکالے۔ پھر فرمایا میں مدینہ سے 2 روز تک ان کے ساتھ چلتا رہا ہوں۔ 2 دن گزرنے کے بعد آپ ان سے روپوش ہو گئے۔ صبح ہوئی تو لوگ آپ کی تلاش میں مارے پھرنے لگے، مگر آپ کو کہیں نہ پایا۔ حضور کہتے ہیں میں عبد الملک کے پاس آیا تو میں نے آپ کے بارے میں مجھ سے پوچھا، تو اس نے آپ کے بارے میں مجھ سے پوچھا، میں نے اسے بتایا۔ اس نے کہا جس روز وہ روپوش ہوئے ہیں اس دن میرے پاس ان کے مددگار آئے اور وہ بھی میرے پاس آ کر کہنے لگے تجھے مجھ سے کیا نسبت ہے؟ میں نے کہا میرے یہاں قیام فرمائیے۔ تو انہوں نے جواب دیا میں آپ کے یہاں قیام کرنا پسند نہیں کرتا۔ پھر وہ چلے گئے۔ خدا کی قسم ان کے خوف سے میرا دل بھر گیا۔ اسی وجہ سے پھر عبد الملک نے حجاج کو لکھا کہ وہ بنو عبد المطلب کی خون ریزی سے اجتناب کرے اور اسے حکم دیا کہ اس بات کو پوشیدہ رکھے۔ حضرت زین العابدین پر یہ بات منکشف ہوئی تو آپ نے عبد الملک کو لکھا تو انہیں فلاں دن حجاج کو خط لکھا ہے کہ وہ ہمارے یعنی بنو عبد المطلب کے حق کے بارے میں اس طرح سے رازداری سے کام لے۔ اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں تمہاری قدردانی کی ہے اور اس خط کو اسے بھیج دیا ہے۔ جب وہ خط پر مطلع ہوا تو اس میں وہی تاریخ درج تھی جس تاریخ کو اس نے حجاج کو خط لکھا اور اپنے الچی کو بھیجا تھا۔ تو اسے معلوم ہو گیا کہ زین العابدین پر اس کے معاملے کا انکشاف ہو گیا ہے، تو وہ اس سے بہت خوش ہوا اور آپ کی طرف اپنے غلام کے ساتھ ایک سواری کے بوجھ کے مطابق درہم اور کپڑے بھیجے اور آپ سے التجا کی کہ مجھے اپنی نیک دعاؤں میں یاد رکھے۔ ابو نعیم اور سلفی نے بیان کیا ہے کہ جب ہشام بن عبد الملک نے اپنے باپ کی زندگی یا ولید کے زمانے میں حج کیا تو بھیڑ کی وجہ سے حجر اسود تک پہنچنا اس کے لیے ممکن نہ ہو سکا، تو زمزم کے جانب اس کے لیے ممبر نصب کیا گیا جس پر بیٹھ کر وہ لوگوں کو دیکھنے لگے۔ اس کے ارد گرد آل شام کے صبریر آوردہ لوگوں کی ایک جماعت بھی تھی۔ اسی اثناء میں حضرت زین العابدین آ گئے۔ جب آپ حجر اسود کے پاس پہنچے تو لوگ ایک طرف ہٹ گئے اور آپ نے حجر اسود کو بوسہ دیا۔ شامیوں نے ہشام سے کہا یہ کون شخص ہے؟ تو اس نے اس خوف سے کہ کہیں شامی زین العابدین میں دلچسپی لینا نہ شروع کر دیں کہا میں انہیں نہیں جانتا۔ تو عرب کے مشہور شاعر فرزدق نے کہا میں اسے جانتا ہوں۔ پھر اس نے یہ شعر کہا یہ وہ شخص ہے جسے بتا بیت اللہ اہل و حرم سب جانتے ہیں، یہ تمام مخلوقات میں سے بہترین آدمی کا بیٹا ہے، یہ متقی، پاک، صاف اور جھنڈے کی طرح نمایاں ہے۔ جب قریش نے اسے دیکھا تو ایک کہنے والے نے کہا اس شخص کی خوبیوں پر خوبیاں ختم ہو جاتی ہیں، یہ عزت کی اس چوٹی کی طرف بڑھتا ہے جس کے حصول سے عرب و عجم عاجز ہیں۔ یہ ایک مشہور قصیدہ ہے جس میں سے چند اشعار یہ بھی ہیں اے ہشام اگر تو اسے نہیں جانتا تو میں بتائے دیتا ہوں کہ یہ فاطمہ بطول کا جگر گوشہ ہے جس کے نانا پر سلسلہ انبیاء کا اختتام ہوا ہے۔ تیرا یہ قول اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، جس کے پہچانے سے تو نے انکار کیا ہے اسے عرب و عجم پہچانتے ہیں۔ پھر اس نے کہا یہ اس گروہ کا فرد ہے، یہ اس گروہ کا فرد ہے جن سے محبت کرنا دین اور ان سے بغض رکھنا کفر ہے۔ ان کا قرب نجات اور حفاظت کا ذریعہ ہے۔ ان کی سخاوت کی انتہا تک کوئی سخی نہیں پہنچ سکتا اور کوئی قوم خواہ کس قدر کریم ہو ان کا لگا بھی نہیں کھا سکتی۔ ہشام نے جب یہ قصیدہ سنا تو غضبناک ہو کر فرزدق کو اصفہان مقام پر محبوس کر دیا۔ امام زین العابدین نے فرزدق کو 12,000 درہم دینے کا حکم دیا اور ساتھ ہی معذرت بھی کی اگر ہمارے پاس زیادہ ہوتا تو ہم تمہیں وہ بھی دے دیتے۔ فرزدق نے جواب دیا میں نے آپ کی مدح صرف اللہ کی رضامندی کی خاطر کی ہے، کسی انعام کے لیے نہیں کی۔ تو حضرت امام زین العابدین نے فرمایا کہ ہم اہل بیت جب کسی چیز کو دیتے ہیں پھر واپس نہیں لیا کرتے۔ تو فرزدق نے وہ درہم قبول کر لیا، پھر قید ہی میں ہشام کی ہجو لکھی اور اسے بھیج دی تو اس نے فرزدق کو قید سے رہا کر دیا۔ حضرت امام زین العابدین بڑے درگزر کرنے والے اور صاحب عفو تھے، یہاں تک ایک آدمی نے آپ کو دشنام دی تو آپ نے تغافل سے کام لیا۔ اس نے کہا میں آپ کو گالیاں دے رہا ہوں، آپ نے فرمایا تم سے اعراض کر رہا ہوں اور اس آیت کی طرف اشارہ فرمایا خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین۔
عفو کو اختیار کر نیکی کا حکم دے اور جاہلوں سے اعراض کر۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے ذلت سے سرخ اونٹوں کے حصول جیسی خوشی ہوتی ہے۔ آپ نے 57 سال کی عمر میں وفات پائی، جن میں سے 2 سال آپ اپنے دادا حضرت علی کے پاس رہے، پھر 10 سال اپنے چاچا حضرت حسن کے پاس رہے اور 21 سال اپنے والد حضرت حسین کے پاس رہے۔ کہتے ہیں ولید بن عبد الملک نے آپ کو زہر دے دیا تھا۔ آپ کو 11 مردوں اور 4 عورتوں کو چھوڑ کر حضرت حسن کے ساتھ بقیع میں دفن کیا گیا۔ ابو جعفر محمد الباقر علم و زہد عبادت میں آپ کے وارث ہوئے۔ آپ کا نام باقر اس لیے رکھا گیا تھا کہ بقر زمین کو پھاڑنے اور اس کی پوشیدہ چیزیں نکالنے کو کہتے ہیں۔ آپ نے احکام الہیہ کے اندر جو حقائق و معارف کے خزانے پوشیدہ ہیں انہیں نمایاں کیا ہے اور ان کی حکمتیں اور لطائف بیان کی ہے۔ وہ خزانے بے بصیرت اور بد باطن لوگوں پر مخفی رہتے ہیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ کو باقر اس وجہ سے کہتے ہیں کہ آپ نے علم کو پڑھا، اسے جمع کیا اور اس کے جھنڈے کو بلند کیا۔ آپ پاک نفس، صاف دل، بڑے صاحب علم و عمل اور صاحب شرف تھے۔ آپ کے اوقات اطاعت الہی سے معمور تھے۔ آپ کو عارفین کے مقامات میں وہ علامات حاصل ہیں جن کی صفت کے بیان سے زبانیں درماندہ ہیں۔ سلوک و معارف میں آپ کے بہت سے کلمات ہیں، یہ رسالہ ان کے بیان کا متحمل نہیں ہو سکتا، اور آپ کے لیے یہی شرف کافی ہے کہ ابن المدینی نے حضرت جابر سے روایت کی ہے کہ انہوں نے آپ کو جھپٹنے میں کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سلام کہتے ہیں۔ آپ سے پوچھا گیا یہ بات کیسے ہوئی؟ کہنے لگے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا، حضرت حسین آپ کی گود میں تھے اور آپ انہیں کھلا رہے تھے۔ آپ نے فرمایا جابر، حسین کے ہاں ایک بچہ ہوگا جس کا نام علی ہوگا۔ جب قیامت کے روز منادی کرنے والا کہے گا کہ سید العابدین کھڑا ہو جائے تو آپ کا لڑکا کھڑا ہو جائے گا، پھر آپ کے ہاں ایک لڑکا ہوگا، اس کا نام محمد ہوگا۔ اے جابر، اگر تو اس کا زمانہ پائے تو اسے میرا سلام کہنا۔ آپ کی وفات 58 سال کی عمر میں اپنے باپ کی طرح زیر خورانی سے ہوئی۔ آپ ماں اور باپ کی طرف سے علوی ہیں۔ آپ کی تدفین بقیع میں حضرت حسن